بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پارٹ 1 ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ کر لیا تھا کل، اور آج امید کرتی ہوں اس کا بھی انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا اور آپ اپنا کام جلد از جلد مکمل کر لیں گے اور مختصر سوالات بھی یاد کر لیں گے۔ آئیے ہم صفحہ نمبر 75 آپ کھولیں گے، اس کا لاسٹ پیراگراف، وہاں سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 75 لاسٹ پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں نبی ظالم فرعون کے پاس آئے، اسے صحیح راہ کی طرف بلانے لگے اور کہا کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیری سے غصے میں آیا اور تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ اے جوان، تو میری محفل میں کھڑا ہو کر نصیحت کر رہا ہے، کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات بھی جتلائے کہ تو وہ نہیں ہے کہ تمہاری پرورش ہم نے کی، تو عمر کا بڑا حصہ ہمارے پاس رہا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نشانیاں دے کر میرے پاس بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھری دربار میں اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں دربار میں یہ دونوں معجزے دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، جنہوں نے کہا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے بچوں جب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دربار میں گئے فرعون کے، تو انہوں نے بتایا کہ تم ہماری قوم پر، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے ہو، میں تم کو سب دین حق کی دعوت دیتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس پر فرعون نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے ایک بہت بڑی اور بلند عمارت بناؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کا پتہ چلاؤں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ ڈھونگ رچایا ہے، یہ ہمیں مصر سے نکال دے۔ مصر میں منادی کرا دی گئی کہ تمام جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو جائیں۔ منادی کے بعد منادی مینس اعلان کروا دیا گیا۔ منادی میں مقابلے کے لیے قومی میلے کا دن مقرر کیا گیا۔ مقررہ دن پر ملک کے گرد و نواح سے جادوگر جمع ہو گئے۔ کامیابی کی صورت میں ان کے لیے فرعون کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ ہر طرف سے لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ فرعون اور حکومت کے افسران بھی حاضر ہوئے۔ جادوگر نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکیں تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا، ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ پل بھر میں سارے سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ سارے جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو غصے سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ بچوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کے دربار میں دکھائے تو فرعون کے جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم تو جادو کر رہے ہیں مگر انہوں نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ اس پر تمام جادوگر فوراً ہی ان پر ایمان لے آئے کہ آپ کا دین حق ہے، آپ کا راستہ بتایا ہوا سچ ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون اور اس کے ساتھی بوکھلا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر فرعون ہی کے ایک ساتھی نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش بڑی کی، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے دشمنی میں بڑھتے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ راتوں رات بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر اصلی وطن بیت المقدس لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے لشکر سے خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے اندر 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزر کر سلامتی سے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، جس سے فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکال کر رات کی تاریکی میں نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر فلسطین کی جانب تھا۔ ایک طویل راستہ تھا اور بحر کلثوم کو عبور کر کے صحرائے سینا کی راہ لی۔ خدا تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی کہ آپ علیہ السلام خشکی کے بجائے بحر کلثوم کے راستے سے جائیں تاکہ فرعون کو اس کی نافرمانیوں کی سزا دی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے عصا پانی میں پھینکا تو لاٹھی لگنے سے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے گزرنے کی جگہ بن گئی۔ 12 راستے بنوا دیے اللہ تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کی پوری قوم اس راستے سے گزرتے ہوئے بحفاظت اس پر پہنچ گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو وہ خوش ہوا اور اپنے تمام لشکر کو گھوڑوں اور ساز و سامان سمیت اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب سارا لشکر عین سمندر کے درمیان پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ مل جانے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی اور فرعون اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بچوں، کل ہم نے 5 سوالات کرے تھے۔ آج ہم وہی مختصر سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سوال نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اپنی کاپیز پہ آپ لکھنا شروع کریں گے۔ نجومیوں کی باتیں سن کر فرعون نے کیا حکم دیا؟ نجومیوں کی باتوں سے گھبرا کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مصر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ نمبر 7، آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کی پرورش فرعون کی بی بی آسیہ نے کی۔ آپ کو کہاں پر نبوت حاصل ہوئی؟ آپ علیہ السلام کو مصر میں واقع کوہ طور پہاڑ پر نبوت حاصل ہوئی۔ فرعون کو کس بات پر غرور تھا؟ فرعون کو اپنی حکومت، محلات اور طاقت پر گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ 9 مختصر سوالات تھے بچوں جو آپ کو کرنے تھے۔ سوال نمبر 10 کا آنسر آپ خود لکھیں گے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا۔ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جو بھی واقعہ ہم نے سنا ہے آج، آپ اس کو اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کریں گے۔ مجھے 2 پیج 3 پیج کا جواب نہیں چاہیے۔ کوشش کریے گا بس 9 to 10 لائنز میں یا 12 لائنز میں بس ایک ہی پیج پر آپ کا اس کا آنسر آ جائے۔ مختصراً ایک نوٹ کی صورت میں اس کا جواب آپ لکھیں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ کے ڈیش رسولوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ڈیش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ڈیش سال پہلے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں ڈیش۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ڈیش میں بہا دو۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی ڈیش کی طرف لوٹا دیا۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بڑے بھائی ڈیش کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ نمبر 8، فرعون نے آپ کا مقابلہ ڈیش سے کروایا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں لاٹھی مارنے سے ڈیش راستے بن گئے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو ڈیش غرق کر دیا۔
ان کے جوابات آپ کو کیسے پتہ چلیں گے؟ ان کے جوابات خالی جگہ کے آپ کو بک ریڈنگ آپ کریں گے، اس میں سے خود تلاش کریں گے اور جوابات لکھیں گے، اور جو جواب آپ کو اس میں نہیں ملے گا اس کا جواب میرے لیکچر میں ہوگا، وہ لیکچر فارورڈ کر کے کوشچن پر مت آ جائیے گا، وہ لیکچر آپ سنیں گے اور پھر جوابات تحریر کریں گے۔ یہ ہمارا مختصر سا تھا بچوں، آج ہمارا دوسرا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے کمپلیٹ کریے گا اپنے کاپی میں اور پھر یاد بھی کرنا اسٹارٹ کر دیجیے گا۔ شکریہ۔